سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بلوچی زبان میں ریک ریتلی مٹی کو کہتے ہیں اور ڈک پہاڑ کو، لہٰذا ریکو ڈک ریتلے پہاڑوں کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بلوچستان کے ضلع چاغی کا حصہ ہے۔ افغانستان کی سرحد اس سے 30 کلومیٹر جبکہ ایران کا تفتان بارڈر 100 کلومیٹر دور ہے۔ نوکنڈی ریکو ڈک کا سب سے بڑا قصبہ ہے جس میں 20,000 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ پورا علاقہ صحرا ہے، دور دور تک ریت اور مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔ سال 2 سال بعد ہلکی بارش ہوتی ہے تو تھوڑی بہت گھاس اور جڑیاں اگ جاتی ہیں، اور اگر کسی سال قدرت مہربانی نہ کرے تو زمین ان سے بھی محروم رہتی ہے۔ لیکن آپ اللہ کی تقسیم دیکھیے، اس بیابان اور دور افادہ زمین میں تانبے اور سونے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ حکومت نے ابھی ریکو ڈک کا صرف 160 مربع کلومیٹر کا رقبہ سونا اور تانبا دریافت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بیرک کے حوالے کیا ہے۔ اس کمپنی کے اندازے کے مطابق یہ لوگ شروع میں 40 سال اور بعد ازاں مزید 30 برس تک تانبا اور سونا نکال سکتے ہیں۔ تانبے کے یہ ذخائر ہمیں دنیا کے 10 بڑے تانبا پروڈیوس کرنے والے ممالک اور سونے کے ذخائر 14 بڑے ممالک میں شامل کر دیں گے، جبکہ پورے ریکو ڈک کے ذخائر ہمیں تانبا اور سونا پروڈیوس کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا سکتے ہیں، اور ہم اگلا سعودی عرب ہو سکتے ہیں۔ مجھے ہفتے کا دن ریکو ڈک میں گزارنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک دلچسپ اور مختلف تجربہ تھا۔ ریکو ڈک دور افادہ علاقہ ہے، اس تک عام ذرائع سے پہنچنا مشکل ہے، لہٰذا ہم پہلے چارٹرڈ فلائٹ سے کراچی پہنچے۔ ہماری وہاں بیرک کے CEO اور صدر مارک برسٹو اور اس کی ٹیم سے ملاقات ہوئی۔ مارک ساؤتھ افریقہ کے ٹاؤن ایسٹ کوٹ میں پیدا ہوئے، پیشے کے لحاظ سے جیولوجسٹ ہیں۔ جوانی میں اس نے رینڈ گولڈ کمپنی جوائن کر لی اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا کمپنی کے ایکسپلوریشن ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بن گیا۔ 1995 میں اس نے رینٹ گولڈ ریسورس کے نام سے اپنی کمپنی بنا لی۔ یہ کمپنی اتنی کامیاب ہو گئی کہ اس نے 2018 میں سونا اور تانبا دریافت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بیرک خرید لی اور یوں اس کا صدر اور CEO بن گیا۔ بیرک اس وقت ارجنٹائن، کینیڈا، چلی، کوٹ ڈی ایوری، کانگو، سعودی عرب، تنزانیہ، امریکہ اور زامبیا میں کام کر رہی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ٹورنٹو میں ہے۔ 2023 میں کمپنی نے دنیا کو 40 لاکھ اونس خرا سونا اور 40 کروڑ 20 لاکھ پاؤنڈ تانبا دیا۔ کمپنی کے پاس سونے کے 7 کروڑ 70 لاکھ اونس ذخائر ہیں، جبکہ بیرک کے اثاثوں کی ویلیو $46 بلین ہے۔ مارک نے کھانے کی میز پر بتایا، ہم ریکو ڈک سے 40 سال میں 6 ارب ٹن تانبا اور 4 کروڑ 15 لاکھ اونس سونا نکال سکتے ہیں، جس سے پاکستان اور بلوچستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ حکومت نے بیرک کے ساتھ بہت اچھا معاہدہ کیا۔ کمپنی نے ریکو ڈک کی 160 مربع کلومیٹر کی آمدنی کے 50% رقم کی مالک ہوگی، جبکہ 25% حصہ بلوچستان کو ملے گا اور باقی 25% وفاق کے حصے آئے گا۔ سائٹ پر تمام انویسٹمنٹ کمپنی کرے گی۔ بلوچستان حکومت کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ بیرک کمپنی اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری بھی اٹھائے گی۔ یہ معاہدہ اچھا ہے اور پاکستان کے لیے مفید بھی۔ مارک ڈنر کے دوران بلوچستان کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، علاقہ خوبصورت ہے اور قدرت نے اسے نواز بھی رکھا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان نے آج تک ان وسائل سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا کہنا تھا، ہم سردست علاقے میں کیمپ سائٹ اور دوسری سہولتوں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ڈرلنگ 2028 میں شروع ہوگی اور اس کے بعد پاکستانی خزانے میں ڈالرز آنے لگیں گے۔ ہم ریکو ڈک میں 40 سال کام کریں گے، یہ مدت مزید 30-40 سال بڑھ سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں ساؤتھ افریقہ وزٹ کر چکا ہوں۔ وہ اس کے بعد اپنے قصبے ایسٹ کوٹ اور وہاں موجود انڈین آبادی کے بارے میں بتانے لگا۔ ایسٹ کوٹ کے 21% آبادی انڈینز پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ قیام پاکستان سے 50 سال قبل ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے۔
مارک کا بچپن اور جوانی ان کے ساتھ گزری تھی۔ وہ ان کے کھانوں اور روایات کے دلچسپ قصے سناتا رہا۔ ہم اگلے دن چارٹرڈ فلائٹ پر دوبارہ ریکو ڈک روانہ ہوئے۔ بیرک کمپنی نے سائٹ کے قریب اپنا رن وے اور عارضی ایئرپورٹ بنا لیا ہے۔ اس کی سیکورٹی پاک فوج کے پاس ہے۔ کمپنی کی گاڑیاں بلٹ پروف ہیں اور ان کے آگے اور پیچھے فوج کی گاڑیاں اور جیمرز چلتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے دائیں بائیں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم دائیں جانب سیاہ رنگ کا ایک بڑا پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ کیمپ ایئرپورٹ سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ سڑک کچی ہے اور یہ بھی کمپنی نے بنوائی ہے۔ کیمپ کنٹینرز ہومز پر مشتمل ہے، تاہم اس میں تمام سہولتیں موجود ہیں۔ والی بال گراؤنڈز، کینٹین، ٹیک شاپ اور انٹرنیٹ کی طاقت دستیاب ہے۔ کمپنی نے پانی بڑی گہرائی سے نکالا، سولر پینلز اور ہیوی ڈیزل جنریٹرز کے ذریعے بجلی کا بندوبست بھی کر دیا۔ کیمپ میں 650 لوگ رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 80% مقامی ہیں۔ بیرک کے غیر ملکی ماہرین ان لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ مارک بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا کہنا تھا ہم 25,000 لوگوں کو ہائر کریں گے، جن میں سے 80% اسی علاقے سے ہوں گے۔ اس سے مقامی آبادی کو روزگار ملے گا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ کیمپ میں خواتین بھی تھیں، یہ تمام مقامی اور پڑھی لکھی تھیں۔ کمپنی ان میں سے آدھی خواتین کو ٹریننگ کے لیے اسکالرشپ پر یورپ بھجوا رہی ہے۔ خواتین اس پر بہت خوش تھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ ان کا جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں بیرک کے رن وے پر اترے۔ ہم کیمپ سے بعد ازاں نوکنڈی گئے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کا فاصلہ 20 منٹ جبکہ بائی روڈ 1 گھنٹہ ہے۔ نوکنڈی کوئٹہ تافتان روڈ پر غربت کا ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ کھجوریں، گندم اور زیرہ مقامی آبادی کا کاروبار ہے، لیکن یہ کاروبار ان کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ افغانستان اور ایران زیادہ دور نہیں، لہذا اسمگلنگ ان کا بڑا روزگار ہے۔ فوج نے اسمگلنگ کے خلاف آپریشنز شروع کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ اس پر شاکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے حکومت اگر ہماری اسمگلنگ بھی بند کر دے گی تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ یہ لوگ اسمگلنگ کو اسمگلنگ نہیں سمجھتے، کاروبار سمجھتے ہیں، اور بچپن سے اس کام میں جاتے ہیں۔ مجھے مقامی سرداروں کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ ان کی باتوں میں جان تھی۔ ان کا کہنا تھا ہم 70 کلومیٹر سے پانی لے کر آتے ہیں۔ کوئٹہ ہم سے 10 گھنٹے دور ہے۔ علاقہ ویران ہے، بکریوں کے لیے گھاس تک موجود نہیں، بارش ہوتی نہیں اور گرمیوں میں خوفناک گرمی پڑتی ہے۔ لہذا آپ خود بتائیں ہم کاروبار نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ بلوچستان حکومت سے بھی ناراض تھے، تاہم یہ بیرک کمپنی اور مارک کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اس تعریف کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ بیرک مقامی لوگوں کو ملازمتیں دے رہی تھی۔ دوسرا، کمپنی نے نوکنڈی میں اسپتال اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ ہمیں اسپتال اور انسٹیٹیوٹ دونوں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اسپتال انڈس ہاسپٹل کی برانچ تھا، جبکہ انسٹیٹیوٹ ہنر فاؤنڈیشن چلا رہی تھی۔ دونوں کی فنڈنگ بیرک نے کی تھی۔ اور تیسری وجہ، کمپنی نے دونوں اداروں کا انتظام مقامی سرداروں کی کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ کمیٹی کے سربراہ حاجی صاحب تھے۔ بیرک نے حاجی صاحب کی منظوری سے نوکنڈی میں 1 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کیے۔ حاجی صاحب اور ان کے ساتھی اس پر بہت خوش تھے۔ سرفراز بگٹی نے اسپتال اور ہنر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح بھی کیا اور دورہ بھی۔ ہنر انسٹیٹیوٹ کے بچیوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا ہمارے علاقے میں زنانہ کالج نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر کالج کا اعلان کر دیا، لیکن سرفراز بگٹی کے بعد حاجی صاحب کا دعویٰ تھا اس قسم کے اعلان پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ کالج ماضی میں بھی نہیں بنا اور اب بھی نہیں بنے گا۔ میں نے حاجی صاحب کو تسلی دی، مجھے یقین ہے سرفراز بگٹی اپنا وعدہ یاد رکھیں گے، اور اگر یہ بھول گئے تو ہم انہیں یاد کرائیں گے، اور اگر پھر بھی یہ کالج نہ بنا تو میں مارک برسٹو سے کالج بنوا دوں گا۔ حاجی صاحب اور ان کے دوستوں نے دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ لوگ واقعی مخلص اور سادہ تھے۔ ان کی بچیوں کو پڑھنے کا شوق بھی تھا، اور اللہ کرے نوکنڈی میں کالج بن جائے اور لڑکیاں پڑھ لکھ کر بیرک میں کام کر سکیں۔ ریکو ڈک سونے کی زمین ہے، اس کے نیچے کھربوں ڈالر کا سونا چھپا ہوا ہے، لیکن اوپر غربت، بیماری اور ناراضی کی فصلیں لہلہا رہی تھی۔ لوگوں کے شکوے صرف شکوے نہیں ہیں، ان میں حقیقت ہے۔ ریاست کو دیر سے صحیح لیکن خیال تو آیا، ہم اگر مائننگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کل کوئی اور افتخار محمد چودھری یا قائد انقلاب ریکو ڈک کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا تو اس علاقے کا مقدر بدل جائے گا۔
بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی اور وفاق کو بھی در در بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، لیکن اس کے لیے استحکام اور بزنس اپروچ چاہیے۔ ہماری تاریخ میں ان دونوں کی خوفناک کمی ہے۔ ہم منحصل قوم اینٹی بزنس ہیں، خود کاروبار کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ہم ملک میں استحکام بھی نہیں آنے دیتے، اچھی بھلی چلتی گاڑی کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کرے اس بار ہمارا ماضی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور اگر یہ ہو گیا تو یقین کریں ملک بدل جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں سونے کی یہ زمین بھی اسی طرح بارش کا انتظار کرتی رہ جائے گی اور ہم بھی در در بھیک مانگتے رہیں گے۔